معاشرہ پیدا کیا. حضور کے اخلاق پر انگلی اٹھانے والے پاکھنڈیوں اپنے گھر کے شرابی اور نشیڑیوں کو چھڑا کر کے دکھاؤ. تمہاری باتوں میں اگر اثر ہے تو اپنے گھر والوں کو اس نشہ سے آزادی دلا کر کے دکھاؤ. جاری کا ایک نیا ویڈیو آیا ہے دوستو. اس ویڈیو میں جو چار پپ کھڑیوں ہے، جو پاکھنڈیوں ہیں، ان کی نا بھیجا نکال دی. تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو، اسٹارٹ کرتے ہیں. کینیڈا میں موجود ایک شخص ہے جو جلا وطن کیا گیا ایران کا. سنیے گا تو اس خبیث نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گندی کتاب لکھی دل سے نکلتی ہے اور وہی کتاب وہی پخانہ ڈاسنا میں پہنچا پیل دیتی ہے اور یہ وہی کھا 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 کر کے وہی اگلتا رہا. اسے لگا کہ یہی پوری کتاب اوریجنل ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جتنے بھدے الزامات اس پہ لگائے گئے، وہ کہتے ہیں نا چوہے کو ہلدی کی گھاٹ مل جائے تو سمجھتا ہے میں بنیا ہوں. اس نے حضور کی ذات کو پڑھنا تھا تو بخاری شریف پڑھ لیا ہوتا، میرے آقا کی سیرت پڑھنا ہوتا تو مسلم شریف ترمذی شریف پڑھ لیا ہوتا. بخاری اور مسلم اور ترمذی کی بات تو بہت دور کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخنوں کی عظمت بھی تجھے پتہ نہیں ہے. تم نے پڑھا کس سے؟ کینیڈین گستاخان رسول نے جو بھدی کتابیں لکھی وہی تمہارے پاس آئی اور اسی کو بیس بنا کر کے کہنے لگ گئے، حضور کی ذات پر کیچڑ اچھالنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ میں محمد کی حقیقت بتاؤں گا. نعوذ باللہ. ظالموں، تم نے دشمنوں کی کتاب پڑھ کر کے میرے آقا کو پرکھنے کی کوشش کی. آؤ میں تمہیں انہی کی کیٹیگری سے بتاتا ہوں، انہی کی کیٹیگری سے. انگریزوں کا ہی ایک اور مفکر ہے، بہت بڑا مورخ بھی ہے، تاریخ لکھنے والا. اس نے پوری دنیا کے بہت زیادہ مؤثر شخصیات، ان لوگوں کی تاریخ جمع کی ہے اپنی کتاب میں. 100 لوگوں کی جن کا انفلوئنس عوام پر سب سے زیادہ ہے پوری دنیا میں. ایسے 100 لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے سے پکڑ کر صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کھیلتے ہوئے بچوں میں اچانک ایک بچے کا باپ آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا ادھر آجا تیری ماں تجھے یاد کر رہی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس آنے والے شخص کو کیا کہا کہ اس مجمع میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت بلا. اس نے کہا کیوں؟ میرا بیٹا ہے، میں بیٹا نہ کہوں تو کس کو کہوں؟ میرے آقا نے فرمایا ضرور تیرا بیٹا ہے، گھر میں بیٹا کہہ کر بلا. اس مجمع میں کئی یتیم بچے کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہے. اگر تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلائے گا ان یتیموں کو اپنے باپ کا احساس نہ ہو جائے اور مجھے ان کی تکلیف کا زیادہ احساس ہوتا ہے. یتیموں کا ماوا، یتیموں کا ملجا میرا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون لکھا ہے؟ یہ ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے، انگریزوں کا ایک بہت بڑا مورخ ہے، دانشور ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب. انٹرنیٹ پر سرچ کرو اے نوجوانوں اور ان پاکھنڈیوں کو بتاؤ کہ یہ اسی جماعت سے آئے ہیں جن کے فضلے تم کھا کھا کر کے یہاں ہندوستان میں گند پھیلا رہے ہو. یہ انہی کی جماعت کے انگریز لوگ ہیں جنہوں نے میرے آقا کی ذات پر ریسرچ کیا اور تحقیق کر کے دنیا کو بتایا ان کے جیسا عظیم کوئی انسان نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایک اور بات میں بتا دوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر آج مجھے حیرت ہوتی ہے نوجوانوں پر. اے میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، تم اخلاق و کردار کو سیکھنے کے لیے آج کئی کورسز کر رہے ہو. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورسز چلائے جاتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں. ہم سے کئی نوجوانوں نے کہا کہ ہم یہ کورس کر رہے ہیں. ہم نے پوچھا یہ کورس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا اس میں لوگوں سے ملنا سکھایا جاتا ہے، بیٹھنا سکھایا جاتا ہے، بات کرنے کا انداز سکھایا جاتا ہے، کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ بڑے لوگوں میں، رچ لوگوں میں کیسے تم لوگ بیہیو کرو گے. یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھنے والی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. مجھے حیرت ہوئی اپنے بچوں پر. تم ان لوگوں سے اخلاق سیکھنے جا رہے ہو جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں. اخلاق میں سب سے اعلیٰ اگر کوئی اس دنیا میں امام ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے.
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं भेजा ही गया हूं इसलिए कि सबसे आला अखलाक तुम्हारे सामने पेश करूं, सबसे आला अखलाक तुम्हारे सामने पेश करूं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया और कहा कि मुझे जिना करने की इजाजत दी जाए। तवज्जो, मुझे किसी औरत से बदकारी करने की इजाजत दी जाए। मेरे आका ने डांट फटकार कर मार कर भगाया नहीं, किस लॉजिक से उसे समझाया, किस लॉजिक के साथ। और ये आज बहुत जरूरी है समझाना कि लोग अब तो ये भी करने लग गए, जानी का चेहरा देखा जाता है अब। हाँ, मीडिया वालों में भी, कानून वालों में भी, कि जिना करने वाले का पहले चेहरा देखो, किस मजहब से ताल्लुक रखता है, उसी हिसाब से फिर न्यूज बनाई जाएगी। हाँ, ये दज्जाली मीडिया को सिर्फ यही सुर्खियां चाहिए कि देखें पहले चेहरा किसका है। तुम ये नहीं समझते कि रेपिस्ट होता है चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उसने गंद फैलाई है, वो नासूर है, माशरे के लिए नासूर है, वो चाहे किसी भी कौम से हो। दोस्तों, अगर मेरे दीन का है, मेरे आका ने तो बहुत सख्त सजा सुनाई है। हम ये नहीं देखते रेप करने वाला कौन है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया, उसने कहा मुझे जिना करने की इजाजत दी जाए। मेरे आका ने क्या कहा जानते हो? हुजूर ने फरमाया, आओ बैठो इधर, तुमसे कुछ बातें मैं करता हूँ, कुछ सवालात करता हूँ। कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी माँ है, जिंदा है? कहा हाँ है, मेरी माँ है। कहा तुम इस बात को पसंद करते हो कि कुछ दूसरे लोग तुम्हारी माँ से जिना कर ले, इजाजत दोगे? उसने कहा या रसूल अल्लाह, कैसी बात कर रहे, क्या मेरे होते हुए मैं अपनी माँ से किसी को जिना करने की इजाजत दूंगा? हुजूर ने फरमाया छोड़ो, तुम्हारी बहन है, यदि आप नए हो, बहन से किसी को जिना करने की इजाजत दोगे? उसने कहा हरगिज नहीं, मेरी बहन। सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपका प्यार और आपका सपोर्ट ही मेरा सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपके बीच में लाऊंगा। तो जय हिंद दोस्तों।